الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وكما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی ولایت اور دوستی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ تم میرے دوست کیسے بن سکتے، اور جو میرے دوست بن جاتے ہیں ان کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اور یہ اعزاز بھی حضرت انسان کو حاصل ہے کہ وہ اللہ کا دوست بنتا ہے، یہ بھی عجیب بات ہے. مخلوقات میں مقام دوستی، مقامی ولایت اس انسان کو حاصل ہوتا ہے. فرشتے مقام غلامی میں رہتے ہیں، مقام دوستی تک نہیں جا سکتے. عباد مکرمون، قرآن نے کہا عباد مکرمون، میرے معزز غلام، میرے معزز بندے ہیں. لیکن انسان میں اللہ نے عبدیت بھی رکھی ہے، ولایت بھی رکھی ہے. عبدیت بھی ہے اور ولایت بھی ہے. اور ولایت اللہ کے قرب کا سب سے اونچا مقام ہے، اس سے آگے کوئی مقام نہیں. اس سے آگے نبوت شروع ہو جاتی ہے، اور نبوت کا دروازہ بند ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعد. لیکن دوستی کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو صدیقین سے شروع ہوتے ہیں. صدیقین، شہداء، صالحین، یہ سب اللہ کے ولی اور دوستوں کی مراتب ہیں. سب سے اونچا مقام صدیقیت ہے، اس کے آگے کوئی مقام نہیں. اللہ کی ولایت اور دوستی میں صدیقیت کا مقام. انہیں سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کہتے ہیں. ان صدیقین کے سب سے بڑے جو صدیق ہیں وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں شہیدوں میں سب سے اونچا مقام سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. اسی طرح صالحین میں مقام ہے. تو ولایت اور دوستی کے سارے دروازے، تو اس انسان میں اللہ نے دو کیفیات رکھا. عبدیت بھی ہے، بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا، غلام ہے، عبد ہے. اللہ خود فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو. اللہ نے اپنی یا لگا کر اپنے غلاموں کا مقام اور اونچا کیا کہ میرے بندے، یا عبادی، یہ میرے بندے، یا عبادی. سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، لیکن جو قرب خاص یعنی جو خاص نسبت دی ہے وہ ایمان والوں کو، یا عبادی، یہ میرے بندے. یہ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں، یہ یہود کے اوپر بخت نصر کو
مسلط کیا گیا ان کی شرارتوں کی وجہ سے، تو وہاں عباد لنا کہا، بیچ میں لام لے کے آئے کہ غلام جو ہمارے لیے کام کرنے والے، کیونکہ ساری مخلوق ان کی غلام ہے، کہ ہم نے ان سے کام لیا، عباد لنا، عبادنا نہیں کہا، بیچ میں لام رکھا، لیکن جہاں مومن ہے وہ عبادی عبادنا، وہاں پر لام ہٹا دیا کیونکہ ان کا میرے ساتھ خاص تعلق ہے۔ لیکن ولایت اور دوستی کا مقام بھی اسی انسان کو دیا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا دوست تو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ یخرج من الظلمات الی النور، تو جب میں دوست بنا لیتا ہوں تو پہلا کام کیا کرتا ہوں کہ اس کو کبھی اندھیرے میں نہیں رہنے دیتا، میں فوراً اس کو روشنی میں لے آتا ہوں۔ اگر اس سے کوئی کوتاہی ہو جائے یا وہ گرنے بھی لگے یا گر جائے، میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث شریف میں آتا ہے نا، اللہ واقعتاً کا واقعۃ الولید، اللہ ہماری ایسی حفاظت کر جیسے ماں بچے کی حفاظت کرتی۔ تو میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ بچہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بچہ مٹی کھاتا ہے، تو اماں سب سے پہلے تو کوشش کرتی ہے کہ اس ماحول میں مٹی نہ ہو، جس ماحول میں بچہ رہتا ہے وہ مٹی نہ ہو، اور اگر مثلا کہیں سے اس نے مٹی منہ میں ڈال لی تو جلدی سے انگلی ڈال کر اس کے منہ سے نکال دیتی ہے، اور اگر اسے نکل گیا اور اس کی آنتوں میں جا کر مٹی جم جائے گی تو اس کو اسہال کی دوا دیتی ہے کہ وہ اس کو پخانے کے ذریعے خارج ہو جائے، ڈاکٹر بھی دوا دیتا ہے کہ اس کے اندر سے نکل جائے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی جب اپنا بنا لیتے ہیں اول تو گناہوں کے ماحول میں رہنے ہی نہیں دیتے، اور اگر کبھی کرنا چاہے تو فوراً اس کو روک لیتے ہیں، اور اگر کر لے تو توفیق توبہ دے کر دوبارہ پاک کر دیتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ واقعتاً کا، کتنی مختصر سی دعا، اللہ واقعتاً، واقعہ بچا لے، حفاظت کا واقعۃ الولید، جس طرح بچے کی حفاظت اس کی ماں کرتی ہے، آپ ہماری ایسی حفاظت فرمائے۔ اول تو اس ماحول میں ہمیں نہ رہنے دیں، کیا گناہ ہے، گناہوں کے ہم سے ہٹا دیں، ہمیں گناہوں سے ہٹا دیں، گناہوں کے ہم سے ہٹا دیں۔ قرآن مجید میں یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تو حضرت لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے گناہ ان سے ہٹائے، وہ تو نہیں جاتے تھے، گناہوں کو چمٹنے کے لیے آیا تھا تو ہم نے وہ گناہ اس سے دور کر دیا، یا کرنے لگتا ہے تو اور روک لیتے ہیں اور تنبیہ کر دیتے کیا کر رہا ہے تو، یہ اور تنبیہ ہو جاتی ہے، ورنہ توفیق کے توبہ دے دیتے ہیں۔ تو فرمایا یخرج من الظلمات الی النور، سب سے پہلا کام یہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس دوست کو کبھی ظلمت میں اندھیرے میں نہیں رہنے دیتے۔ حضرت فرماتے حضرت تھانوی رحم اللہ، جب اللہ کی پیار کی نظر کسی بندے پر پڑ جاتی ہے تو پھر اگر دنیا میں اونچا نیچا گرتا پڑتا چلتا رہتا ہے جو خدا کی طرف، عین آخری وقت میں ایسی توفیق کی توبہ دیتے ہیں کہ اس وقت ہی ولایت دے کر اپنے پاس لے جاتے ہیں۔ انہ یحب التوابین، حکیم محمد تھانوی رحم اللہ فرماتے تھے کہ اگر انسان کاملین میں سے نہ ہو سکے، انسان جو کچھ میں لگا رہتا ہے اگر کاملین میں سے نہ ہو سکے تو تائبین میں سے ہو کر ضرور مرتا ہے۔ انہ یحب التوابین، اللہ فرماتے ہیں ہمیں جس طرح کاملین سے پیار ہے ہمیں تائبین سے بھی پیار ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو عجیب آتا ہے، جب ابو داؤد شریف کی روایت ہے لامیر المذنبین احب الی من زجر المسبحین، کہ جب گناہگار بندہ روتا ہے تو مجھے اس کے رونے کی آواز تسبیح کرنے والوں کی آواز سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ تو میرے شیخ اس کی بڑی پیاری مثال دیتے تھے کہ ایک آدمی کا ایک بچہ، ایک بیٹا اور ایک جو ہے وہ اس سے ناراض ہو کر یا کسی وجہ سے گھر سے چلا جائے، اور باقی 4-5 بیٹے گھر میں ہیں، اور وہ آ جائے معافی مانگنے کے لیے کہ مجھے ابا معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوئی، تو اس وقت ابا کیا کرے گا؟ اس وقت ابا اس بچے کو پروٹوکول دے گا، کیونکہ اس کے دل میں بھی اس کے لیے تکلیف تھی کہ میرا بیٹا مجھ سے گیا ہوا ہے، باقی جو تھے وہ تو ہمارے اپنے ہی ہیں، وہ تو گھر میں ہے، فرمایا جو اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں،
اللہ فرمایا یہ تو میرے اپنے ہیں، یہ جو بھولا بسرا جو شیطان کہتے چڑھ گیا تھا اب توبہ کر کے میرا بن رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی طرف لپکتے ہیں اور اس کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ، گناہگاروں کی جو آہ ہے، احب الیہ من ذِلِّ الْمُسَبِّحِینَ، مجھے تسبیح کرنے والوں سے زیادہ پسند آتی ہے اس وقت جب وہ روتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو میرے اپنے ہیں اور یہ میرا اپنا اب بن رہا ہے، فوراً اس کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ تو فرمایا جب میں کسی سے محبت کر لیتا ہوں اور دوست بنا لیتا ہوں تو پہلا کام یہ کرتا ہوں کہ اس کو اندھیرے میں نہیں رہنے دیتے، یخرج الظلمات الی النور۔ یہ توفیق توبہ دلیل ہے کہ اللہ کو اس بندے سے پیار ہے، اس لیے ظلمت میں نہیں رہنے دیتے اس کو۔ اور دوسرا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی اندھا کا خوف نہیں ہوتا، ان کے دل میں خاص اطمینان ہوتا ہے۔ حالات دنیا میں ہر طرح کے پیش آتے ہیں اور ہر زمانے میں پیش آتے ہیں، یاد رکھو دنیا ہے ہی ایسی چیز، آدم السلام سے لے کر قیامت تک ہر طرح کے حالات پیش آتے رہتے ہیں، لیکن لا خوف، ان کے دل میں خوف نہیں آنے دیتا، یوں ہو جائے یوں ہو جائے، وسوسوں کا شکار نہیں، کیوں؟ میری ذات پر توکل ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے۔ یہ کہتے جب چکی، پہلے قرآن میں چکی چلاتے تھے نا، جتنے دانے کھونٹے سے دور ہوتے جاتے ہیں وہ پستے چلے جاتے ہیں، اور جتنے اس کے قریب رہتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ اس کائنات کا کھونٹا، اس کائنات قائم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، جو اس اللہ کے قریب رہتا ہے۔ اور میں جیسے بھی دنیا میں حالات آتے رہیں، لا خوف علیہم، ان کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا کہ اندر کیا ہونے والا ہے، کیونکہ حال بھی اللہ کے ہاتھ میں، استقبال بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ماضی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ دنیا میں میرے شیخ فرماتے تھے حاکم اختر رحمۃ اللہ علیہ، دنیا میں کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی ہے، کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے کہ پاس میں فیل ہونے والے کو فیوچر میں زیادہ نمبر دے دے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات عجیب ہے کہ پاس میں اللہ کو ناراض کرتا رہا، اور جب توبہ کر لی تو فیوچر میں اسی کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ عجیب بات ہے، اسی کو، اور اسی کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ دوسرا انعام ولیوں کیا دیتے ہیں، لا خوف ولا هم یحزنون، اور حزن بھی نہیں ہوتا۔ حزن کہتے ہیں دروازہ بند کرتے ہیں، دروازہ بند کر دیا کرو۔ حزن کہتے ہیں ماضی میں پیش آنے والے واقعات کا دل پر غم ہوتا ہے، یار وہ ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ لوگ ہمیشہ ان نقصانات کو یاد کرتے رہتے اور روتے رہتے، ایسا ہو گیا، وہ یار یوں ہو جاتا، یوں نہیں۔ میرے شیخ فرماتے تھے ان کے دل کو غم پروف کر دیتے، کوئی غم نہیں پچھلا، کیوں؟ اس لیے کہ مومن پر کوئی بھی غم آتا ہے وہ نفع سے خالی نہیں ہوتا۔ آخرت میں بعض روایات میں آتا ہے غمزدہ لوگوں کو یا غم آنے والوں کو جو انعامات ملیں گے تو کہتے ہیں یار ہم غم ہی میں 24 گھنٹے رہتے ہیں، لیکن اللہ سے عافیت مانگو، صلی اللہ العافیہ، عافیت مانگو۔ لیکن ان کا ایسا کوئی غم نہیں ہوگا کہ یار یہ نہیں وہ نہیں ہوا۔ حزن کہتے ہیں ماضی کے بارے میں، اور خوف ہوتا ہے استقبال کے بارے میں، فیوچر میں جو پیش آنا ہے۔ ان کے دل کو ہم غم پروف کر دیتے ہیں۔ میرے شیخ فرماتے تھے اگر واٹر پروف گھڑی بن سکتی ہے تو واٹر پروف گھڑی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پانی جائے گا نہیں، یعنی پانی گرے گا نہیں اس پر، پانی تو گرے گا لیکن اندر نہیں جائے گا۔ اور میں کہ دل کو غم پروف کر دیتے۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ جب قلب میں اللہ تعالیٰ کے انوارات اپنی جگہ بنا لیتے ہیں تو کسی اور چیز کے لیے جگہ نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قلب میں آ جاتے ہیں، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحم اللہ حضرت خان خلیفہ سے، اور بس جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں نہ جانے کتنے عالم نظر سے گزرے، پھر اور کسی اور عالم میں انسان رہتا ہے جب اس کا قلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگ جاتا ہے، وہ اسی کائنات میں رہتا ہے، اس کی آنکھ ان چیزوں کو دیکھتی، لیکن اس کی آنکھ نگاہ عبرت بن جاتی ہے، وہ ہر جگہ سے سبق حاصل کرتا ہے، سبق۔ یہ جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں نہ جانے کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں۔ تو یہ انعامات ان کو دیتے ہیں، اپنے ولیوں دوستوں کو۔
اب فرماتے ولایت اور دوستی ملے گی کیسے؟ ہم کیسے اللہ کی دوستی حاصل کریں؟ فرمایا کہ الذین آمنوا، خود ہی فرمایا جو ایمان لائیں. سب سے پہلے ایمان شرط ہے، دوستی کے لیے ایمان شرط ہے. اگر مومن ہے وہ یہ ڈگری، ہر مومن یہ ڈگری حاصل کر سکتا ہے. شیطان عجیب ہے، ہمیں وسوسے ڈالتا ہے کہ یار تم ولی نہیں بن سکتے. بھائی ولی تو ہوتے جو بچپن سے ہی ولی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں. اللہ جی نے آمنو صاحب ایمان ہے، ولی بن وکانو یتقون، بس یہ ہے دوسری چیز کہ تقوی کے ساتھ رہتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں. تقویٰ کہتے ہیں اپنی حسرتوں کو پامال کرنا. کہتے ہیں انسان میں اللہ کی ولایت اور دوستی اس وقت تک نہیں آتی جب تک کمال تقویٰ نہیں آتا. تقوی کا کمال چاہیے، کمال. میرے شیخ فرماتے تھے اپنے قلب کو من اور تن تولنے والی چیز کا آلہ نہ بناؤ، اپنے قلب کو تم سونار کا کانٹا بناؤ کہ جس کے اوپر رسی اور تولا بھی تلتا ہے، ایسا بناؤ. آج بڑے بڑے گناہوں سے جب فلاں لوگ آتے ہیں کہ جب فلاں اب تو کوئی چوری نہیں کرتے، ہم نے ڈاکے نہیں مارتے، ہم یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. کہتے تقویٰ اتنا ہی باریک ہے جتنا پلسرات ہے. اس لیے کاملین اللہ کے مقربین دل کی تھوڑی سی جو غفلت ہے اس پر بھی توبہ کرتے ہیں کہ وہ اتنی دیر دل کو غافل رہا اللہ تعالیٰ سے، اس پر روتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مناتے ہم اتنی دیر ہمارا دل کو آپ سے آپ کی طرف کیوں متوجہ نہیں رہا ہمارا قلب. اصل تو ہم آئے اسی لیے کہ ہمارا قلب 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مشغول رہے. اس لیے یتفکرون فی خلق السماء، ذکر کے بعد فکر کو ذکر کیا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ میرے پیارے ہر وقت میرا ذکر کرتے ہیں. یہ ولایت کی اللہ کی دوستی کی ایک اہم چیز یہ ہے تو ہر وقت مولا کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ مولا کے ساتھ جب محبت ہو جاتی ہے، حدیث میں آتا ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جب کسی شے سے محبت ہو جائے گی تو اس کا اکثر ذکر کرے گا. جو بار بار ذکر کرے گا. اگر رابعہ بسیہ بس ایک آدمی آتا ہے تو جب بھی آتا ہے دنیا کی بہت مذمت کر دی، دنیا ایسی، دنیا ایسی، دنیا ایسی. اماں کا نظام تھا، اماں کی پردے میں فیضان ہوتا تھا، باتیں فرماتی تھی اور اللہ اللہ سکھاتی تھی. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی پردے کے پیچھے بیٹھ کر علم سکھاتی تھی. میں نے فرمایا خبردار چپ کر. تو یہ دنیا سے محبت اس لیے بار بار اس کا ذکر کرتا ہے، چاہے منفی انداز میں کرے چاہے مثبت انداز، چاہے پازیٹیو یا نیگیٹو. اصل تو تجھے محبت اس لیے بار بار ذکر کرتا ہے. یہ کون سی قابل ذکر چیز ہے؟ میرے شہر سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم رونے کے لیے ماضی کے گناہ یاد کر کر کے روئے، یار ایسا کیا تو اللہ معاف کر، ایسا کیا تھا کہوں ہمیں ایسے رونا نہیں آتا. میرے شہر نے فرمایا گناہ کو یاد کرنے کی چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو یاد کرو، بس وہ معافی ہوگی، بس اس کو یاد کرو گے. شیطان وہی ٹانگ پھنسا دے گا. یاد رکھو کہ شیطان ایسا بدماش ہے، نفس ایسا بدماش ہے. اب جی فلاں میں ایسا گناہ استغفر اللہ، فوراً ہی نفس مزہ لینا شروع کر دے گا اور شیطان اسی وقت کسی اور خیالات میں تم کو لے جائے گا. بھائی ان کو یاد نہیں کرنا، ایک دفعہ توبہ کر لی، بھائی یقین کرو کہ قبول ہو گئی. اب آپ اللہ کو یاد کرو، اللہ کی ذات یاد کرنے کی. یذکر اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں. ہم وقت اللہ تعالیٰ کا خیال رہتا ہے. کبھی ذکر ہو، یہی عاشقوں کی عادت، یہی عاشقوں کا شیوا. کبھی ذکر ہو زبان سے، کبھی دل سے یاد کرنا، دل میں یاد کر رہے ہیں، کبھی زبان سے یاد کر رہے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تفکر کرتے ہیں، ہر وقت دل کو مشغول رکھتے ہیں کائنات کی چیزوں کو. جب بھی نظر پڑتی ہے تو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں ہمارے مولا نے یہ بنائی ہے. ایک ہمارے مولا کتنے شاندار یہ چیز بنا دی. ساری دنیا جا کر دیکھتی ہے. بھائی نظارے دیکھنے کے کوئی ممانع تھوڑی ہے. سیرو فی الارض، زمین میں جاؤ، لیکن وہاں اس آنکھ سے دیکھو کہ ہمارے مولا نے پیدا کی.
اللہ کی عظمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. یاد رکھو یہ چیزیں اضافہ کرتی ہیں، لیکن وہاں جا کر انہی چیزوں میں مشغول ہو جانا یہ نہیں، اس لیے نہیں ہے. اس سے مولا تک پہنچنے کا یہ راستہ ہے. اللہ والے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے کہا کہ میں آپ تک کیسے پہنچوں، تو کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کائنات کے مہو انجم ستارے پھیلا دیے، اور اسی میں جواب آ گیا کہ ان کو دیکھ کر میری ذات کو پا جاؤ گے تم. ارض و سما کیسے ہیں معلق، نہ کوئی ستون اور نہ کوئی تھم، سارا عالم ہے بے کالم، واہ رے میرے رب العالم، واہ رے میرے رب العالم. کانو یتقون، تقوی کے ساتھ رہتے ہیں، گناہ نہیں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، غفلت میں قلب نہیں گزرتا، ان کے قلب میں غفلت نہیں ہے. یاد رکھو تقوی جو ہے اس کی ضد ہے غفلت کے قلب. یاد رکھو انسان کا دل غافل ہے، وہ پرواہ نہیں ہے. اور اگر پرواہ ہے، میں بار بار مثال دیتا ہوں، آپ گاڑی چلاتے ہیں، ماشاءاللہ یہاں پر تو جب بھی کوئی گاڑی چلے ہر گاڑی کی رفتار توڑی جاتی ہے یہاں پر، یہ تو میں نے دیکھا ہے. یہاں والوں کو تو تقوی جلدی سے میں آ جانا چاہیے. چاہے آپ موٹر وے پر بھی چلے تو وہاں پر یکدم آ جاتا ہے، 40 پہ آ جاتے یکدم بریکیں لگ جاتی ہیں، ایسا ہی ہے نا. اور آپ باقی جگہوں پر تو ہے ہی، یہ اسٹریٹ کے اوپر دیکھ لو، جگہ جگہ ایسی چیزیں بنی ہیں، وہ ہمپ بنے ہوئے ہیں، یا دائیں مڑنا آگے لائن لگی، پیچھے رک رک کر چل رہا ہے. لیکن آپ اپنی منزل پر تو پہنچ جاتے ہیں نا. ایسا تو نہیں کہ منزل پر نہ پہنچتے ہو. بس اسی طرح زندگی بسر کرنے کا نام تقویٰ ہے کہ رک کر چلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو جائے. بس اسی کا نام تقویٰ ہے. ٹھیک 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 اسی میں تقویٰ کہتے ہیں. بس یہاں پر انسان غفلت ہے، اس لیے اولئک هم الغافلون، جہنمیوں کی جو بڑی علامت بیان کی ساری علامات کے بعد اولئک هم الغافلون، بس غفلت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں. اور اللہ کا دوست غافل نہیں ہوتا. دنیا میں رہتا ہوں خریدار نہیں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں، دنیا میں رہتا ہوں طلبگار نہیں. تو سب کے ساتھ رہ کے دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے، وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. یہ مومن، یہ دوست کی شان ہے. جتنے بھی دنیا ہے، آپ جہاں بھی ہوں، چاہے لندن میں ہوں، پیرس میں ہوں، آپ حج عمرے پر ہوں، کیا مطلب حج عمرے پر جانے والے تھوڑی کہ سارے وہاں. میں ایک دفعہ وہاں حج پر گیا، کافی سال ہو گئے، تو ایک خاتون اپنے میاں کے ساتھ ہمارے علاقے کی بغیر پردے کے پھر رہی ہو مدینہ شریف میں. میں نے اس کے شوہر سے کہا ظالم اس کے برقع کیوں اتروا دیا تو نے؟ یہ کہتی یہاں سب اللہ والے نیک لوگ ہیں، ان سے کیا پردہ کرنا. میں کہ پردے پہلے مدینے میں آیا میاں، بعد میں دوسروں کے پاس پہنچا ہے. کوئی بھی جگہ ہو، نفس شیطان تو ہر جگہ ہے. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے حرمین شریف میں جاؤ، آنکھ اور دل سنبھالو اگر کچھ لے کر آنا ہے. اگر وہاں آپ کا دل اور آپ کی آنکھ محفوظ نہیں تو کچھ لے کے نہیں آنا. جیسے گئے ویسے گئے، خالی آ گئے. آنکھ محفوظ ہے نہ دل محفوظ ہے، کیونکہ اختلاط ہوتا ہے. اختلاط ہوتا ہے. چلے مدینہ شریف میں تو انتظام ہے، مرد الگ ہے خواتین الگ ہے، لیکن مکہ شریف میں طواف اور اس کی مجبوری اور اختلاط ہے. تو اولئک هم الغافلون، غفلت سب سے بڑا جرم ہے کہ آپ اپنی زندگی میں غافل ہیں. بس گاڑی چلا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کہیں سے گزر رہی ہے، اگلے کو بھی نقصان پہنچا رہے. کیونکہ گناہ کرنے والا صرف اپنے کو نقصان نہیں پہنچاتا، دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا. یاد رکھو عجیب بات ہے. حدیث شریف میں آتا ہے آپ جنازہ ہے آپ مستریح مستراح منہ، یہ مرنے والا مستریح یا تو یہ راحت پا گیا اور مستراح منہ یا اس سے راحت پا لی. تو صاحب نے کہا حضرت سمجھائیے کہ اگر نیک آدمی مرتا ہے تو دنیا کی جھنجھٹوں سے اور دنیا کی مصیبتوں سے
اللہ کے رحمت میں آرام پا لیتا ہے، اور اگر بد مرتا ہے تو پوری مخلوقات نے راحت پا لی، اس کے گھر کے اندر رہنے والی چونٹیاں وہ بھی جو ہے خوش ہو جاتی ہیں کہ مر گیا، اگر عذاب آتا تو ہم پر بھی آ جاتا، کیونکہ جب عذاب آتا ہے کسی کی گناہوں کی وجہ سے تو مخلوقات اس میں نہیں مرتی، بتائے مخلوقات بھی متاثر ہوتی ہیں، زمین آسمان بھی متاثر ہوتے ہیں، اور جب انسان نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے تو وہ زمین بھی اس سے پیار کرتی ہے، آسمان بھی پیار کرتا ہے۔ یہ فما بقت علیم السما، قرآن نے کہا ان پر آسمان نہیں رویا، اس کا مطلب ہے کچھ لوگ وہ ہیں جن پر آسمان روتا ہے کہ بھئی یہ چلے گئے، ان کے نیکی اور ان کے اعمال، ان کے انوارات سے یہ زمین آسمان مستفید ہوتے ہیں، مخلوقات بھی اس سے پیار اور محبت کرتی ہے۔ ثم یوزن القبور فی الارض، اس کی تشریح میں محدثین نے لکھا ہے بخاری کی روایت میں کہ پانی تک اس سے پیار کرتا ہے، پانی تک، اس چلنے والا پانی بھی اس سے پیار کرتا ہے، یہ عجیب بات ہے، پانی تک اس سے محبت ہے، یعنی یہ جو جمادات ہیں یہ بھی اللہ کے دوستوں سے پیار اور محبت کرتے ہیں۔ تو گناہ کر مطلب گناہگار سمجھتے ہیں میں کر رہا ہوں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ بھائی پورے عالم کو تکلیف ہے، بھائی پورے عالم کو تکلیف ہے۔ آپ بتائیں، آپ اس خشک موسم ہے، آپ جا کر کہیں جا کر وہاں پر باہر کھیت میں کسی جگہ پر آگ لگا کر آپ کے جی ہم نے یہ چولہا جلانا ہے، میں اپنے یہاں تھوڑی سی آگ لگا رہا ہوں، گورنمنٹ پکڑ کے اندر کر دے گی، کتنے $1000 تم پر لگا دے گے، بھائی یہ تو یہ لگا رہا ہے لیکن اسی چنگاری سے پورے کھیت کو، پورے جنگل کو آگ لگ جائے گی، اور اسی طرح ہوتا ہے تو کتنے بڑے بڑے جرمانے، بھائی یہ جو چنگاری گناہوں کی تو جلا رہا ہے اسی سے پورا خرمن جل سکتا ہے، ثانیت جل سکتی اس سے، اور اگر نیکی کرتا ہے دور تک اس کے اثرات ہیں۔ جل لو نور یمشی بھی فی الناس، ہم اس کے دل میں ایسا نور ڈال دیتے ہیں یمشی بھی فی الناس، جس کی لے کر وہ لوگوں کے اندر پھر رہا ہے، وہ جہاں جہاں جاتا ہے خیر و برکت ہو جاتی ہے۔ مولا علی قاری رحم اللہ نے تو روایت نقل کی کہ اللہ کا کوئی ولی کسی بستی سے بھی گزر جاتا ہے اور بستی والوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کوئی نیک آدمی گزرا ہے، تب بھی اس کی برکت پوری بستی والوں کو مل جاتی ہے، ان کے کاموں میں، دنیا میں آسانیاں، ان کے دلوں کے اندر نیکی کے جذبات، وہ خود حیران ہوتے ہیں یار پہلے تو جب بہت دل چاہتا ہے نیکی کرنا، تمہیں کیا پتا کوئی نیک انسان یہاں سے گزر گیا ہے۔ تو کانو یتقون فرمایا، ہمارے پیارے جو ہیں وہ ایمان کے بعد کمال تقویٰ، تقوی کا کمال چاہیے، ڈھیلا ملا نہیں چاہیے، کمال تقویٰ کہ انسان کے قلب پر بھی اگر تھوڑی سی غفلت آتی ہے تو وہ اس کے اوپر بھی اشار ہو جاتا کہ یار میرا دل غافل ہے، روتا ہے، اللہ تعالیٰ کو مناتا ہے، اللہ معاف کر دیجیے، اتنی دیر میرا دل آپ سے غافل رہا۔ بھائی نیکیوں کے اوپر رونے کا حکم ہے، نماز پڑھ کر روتے رہیے، اس لیے کہتے ہیں عبادت کی قبولیت طریق سنت پر کرنے کے بعد اور اخلاص نیت سے کرنے کے بعد رونا ہے کہ اللہ کر تو لی لیکن پتہ نہیں آپ کی شان کے لائق ہے یا نہیں، بس آپ ہی اس کو قبول فرما لے۔ ابراہیم السلام نے کتنا بڑا عمل کیا ہے کہ جو آج خانہ کعبہ ہے حضرت ابراہیم السلام کا جو بنایا ہوا ہے، آج تک دیکھو ہزاروں سال گزر جائے، کتنا بڑا صدقہ جاریہ ان کے لیے ہے، لیکن انہوں نے اللہ کا گھر بنانے میں دعا کیا کہ ربنا تقبل منا، اور تقبل عربی زبان میں کہتے ہیں بتکلف قبول کر لو، قبولیت کے لائق نہیں ہے، اتنا نقصان کام، ربنا تقبل، اے اللہ بتکلف قبول کر لے، ہم نے بس جیسے کمزوری تھی ہم نے ویسے بنا دی ہے، لیکن وہ بنایا ہوا آج ہزاروں سال قیامت تک یہ وہی تعمیر ہے، وہی تعمیر ہے جو ابراہیم السلام نے کی، وہی چل رہی، اسی کے اندر جو ہے وہ رینوویٹ تو ہوتا رہتا ہے لیکن اس کی بنیادوں کو ہلا نہیں سکتے، وہی چل رہا ہے۔ اس وقت بھی حتیم کی جگہ خارج تھی، اب بھی حتیم کی جگہ اسی طرح چل رہا ہے۔ ربنا تقبل منا، اللہ ہم بتکلف کو اس لیے حکم ہے ربنا تقبل منا کی دعا پڑھتے ہیں، ربنا تقبل منا، ہمارے نیکی تو کر لی، آپ بتکلف قبول کریں، قبولیت کے لائق نہیں۔ تو کانو یتقون، تقوی کے ساتھ رہتے ہیں، اور تقوی کا کمال کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اپنی کوشش کرنی ہوتی، آپ کو کوشش کرنی ہوگی، آپ کو ہمت کرنی ہوگی، اللہ سے مدد مانگنی ہوگی،
پھر متقین کی صحبت اختیار کرنے کی، یہ ہے اصل بات، کونوا مع الصادقین۔ اس کے بعد کمال تقویٰ نہیں آتا۔ ہاں جی، حضرت تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں آج تک کوئی ولی نہیں بنا جس کو کسی ولی کی صحبت حاصل نہیں ہو، کیونکہ صحبت سے کمال تقویٰ آتا ہے، انوار تقویٰ منتقل ہوتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، یہ نور منتقل ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام کے قلوب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل ہوا، چنانچہ ان کا ایمان، حالانکہ اگر اعمال دیکھا جائے تو بیچارے مشغول رہتے تھے جہاد میں، اس میں ہر وقت۔ آج ہم ان سے زیادہ اعمال کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال میں کیفیت نہیں ہے، ان میں کیفیت تھی۔ شاید مثال دیتے تھے کہ ٹرین جو ہے اس کا کتنا وزن ہے اور جہاز کا کتنا وزن ہے، لیکن فرق کیفیت کا ہے۔ اس کے اندر جو کیفیت ہے اس کے انجن میں اڑنے کی اور جلد منزل تک پہنچنے کی، وہ ٹرین میں نہیں ہے۔ اور میں اسی طرح صحابہ اکرام کی 2 رکعت کے اندر جو کیفیت تھی ہماری 1000 رکعت میں نہیں ہے۔ اور یہ ان میں کہاں سے یہ نور تقوی کہاں سے حاصل کی؟ نور نبوت تھا تو وسلم کی نگاہ سے ان کو ملا، اور ایک نگاہ سے، یعنی ایک نگاہ پڑی صرف۔ کتنے صحابہ ہے کہ ایک دفعہ آئے اور دوبارہ نہیں آ سکے، وہ ایک دفعہ آئے اور گئے اور پھر واپس ہو گئے۔ حجۃ الوداع میں جو آئے وہ سارے مدینہ شریف کے تھوڑی تھے، کہاں سے آئے اور بس حجۃ الوداع میں آپ کی زیارت کی اور بس اس کے بعد یہ گھر گئے۔ لیکن وہ مقام لے کر چلے گا اللہ رضی اللہ عنہ ورضوان، دنیا میں بھی اعلان ہو گیا، اور ان کا ایسا ایمان تقویٰ پورے عالم میں دین و اسلام کے پھیلنے کا یہ نور سے پھیلا، قلب کے نور سے، یعنی کہ ڈنڈے کے ساتھ پھیلا۔ یہ غلط بات کی جاتی ہے کہ جی سوارڈ اور تلوار کے ساتھ اسلام پھیلا، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں۔ ورنہ یہ انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ، یہ وہ وہاں کون سا وہاں جہاد ہوا تھا بتائیے؟ وہاں دین نور لے کر گئے، انہوں نے قبول کر لیا۔ وہ تو وہاں ہوا جہاں بدماش بیچ میں تھے۔ کہتے ہیں اس کی مثال تو صرف عضو، جس طرح ڈاکٹر وہ عضو کاٹ دیتا ہے جو عضو گل جائے، کیونکہ وہ باقی جسم کو گلانے کا ذریعہ بنتا ہے تو اس کو کاٹ دیتا ہے۔ ہم اس کو ظلم نہیں کہتے، کہتے ڈاکٹر نے اچھا کیا، ورنہ یار یہ نہ کرتا تو پورا ہاتھ گل جاتا، پوری ٹانگ گل جاتی۔ یہ تو اس کا احسان ہے کہ جلدی سے اس نے یہیں پر ہی ختم کر دیا۔ انہوں نے اپنے نور تقویٰ کے ساتھ، نور ایمان کے ساتھ ایمان اسلام پھیلایا۔ تو کمال تقویٰ جو ہے وہ صحبت سے آتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے رحمت اللہ علیہ کہ صحبت اختیار کر، خود فرماتے کہ من نجویم ذی پسر راہ اسیر، میں آسمان پر سیدھا جانے کا راستہ تلاش نہیں کروں گا، پیر جویم پیر میں کوئی بزرگ تلاش کروں گا جس میں صحبت میں بیٹھ کر میں خدا تک پہنچوں۔ شیطان بھی گیا تھا، کہاں تک پہنچا ہے؟ استاد فرشتوں کو استاد بن گیا، ہم چند قدم رہ گئے تھے، صرف چند قدم، لیکن وہ چند قدم کس نے طے کرانے تھے؟ آدم علیہ السلام نے، انہیں کے خلاف ہو گئے۔ کیونکہ جنات کو تو نبوت ملنی نہیں تھی، نبوت کے لیے اللہ تعالی نے انسان اور انسانوں میں سے مردوں کو منتخب کیا، عورتوں کو بھی منتخب نہیں کیا، اور جنات کو تو ویسے ہی ان میں وہم اور وسوسے کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جو فرشتوں میں بنائے، خاص فرشتے جو رسالت کا پیغام لے کے آتے تھے، وہ انسان کو بنایا، انسان میں مردوں کو بنایا، رجالا نوحی الیہ، ہم نے مردوں کو انسان جو ہے اپنا رسول بنایا۔ تو آدم صلی اللہ علیہ السلام کو بنایا، بھیجا اس لیے تھا کہ ان پر ایمان لاتے تو خدا تک پہنچ جاتا ہوں، لیکن اسی کے ہی خلاف ہو گیا۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ بھائی یہ سیدھا اوپر جانے کی فکر نہیں کروں گا، میں سیدھا جائے۔ بعض لوگ اپنے انفرادی اعمال سے کرتے، بس ہمیں کسی کی صحبت کی ضرورت نہیں، ہم سیدھے چلے جائیں گے۔ شیطان ایسے چکر میں ان کو ڈالتا ہے کہ ان کو خود بھی خیال نہیں ہوتا کہ میرے اعمال کیسے ضائع ہو رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، احساس بھی نہیں ہوتا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے یہاں کچھ مہمان آئے، رات کو حضرت کے پاس ملنے کے لیے آئے تھے اور کچھ دن رہنے کے لیے۔ تو ان کا بیٹا جو ہے اس دن تہجد میں اٹھا تو دیکھا کہ سب سو رہے، تو وہ اپنے ابا کو شکایت کی، ابا یہ لوگ آتے اللہ اللہ سیکھنے اور تہجد نہیں پڑھتے، میں نے دیکھا رات سارے سو رہے تھے۔ تو نے کہا نالائق، تو بھی سوتا رہتا تو اچھا تھا،
آج تو نے تہجد پڑھ لی اور تو دوسروں کے اعمال کے اوپر بات کرنا شروع کر دی تو نے، تو اچھا تھا تو سوتا رہتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا کیا معاملات ہیں، اس سے کس طرح خوش ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. تو کانو یتقون، اللہ نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرتے ہیں، اور کمال تقوی 3 چیزوں سے آتا ہے. خود بھی ہمت کرے اور تب متقی لوگوں کے ساتھ اللہ سے مدد مانگے، اللہ مجھے تقوی عطا فرما دیجیے. یہ مانگنے کی چیز ہے، ہم مانگتے نہیں. ولایت مانگنے کی چیز، اللہ اپنی ولایت اور دوستی ہمیں دے دیں. ہم کہتے یار ہم تو اس لائق نہیں. بھائی کیوں بھائی؟ جب اللہ فرماتے اللہ ولی الذین آمنوا، میں تمہیں اپنا دوست بنانا چاہتا ہوں، تو آپ کو دوست بننے میں کیا غم ہے بھائی؟ کیا فکر ہے؟ آپ کہو ہم بنیں گے دوست، اللہ میں آپ ہمیں توفیق دیجیے ہم آپ کے دوست بنیں. اور ذکر کا اہتمام، یاد رکھو ذکر کا اہتمام، کیونکہ ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت انسان میں بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ انوار ذکر بھی عجیب چیز ہے. یذکر اللہ کہا کہ ذکر کرتے، میرے پیارے اللہ کا ذکر کرتے، ہر وقت یاد کرتے، یا دل سے یاد کرتے یا زبان سے. ذکر اور تلاوت یعنی نفلی اعمال، اس کو اپنی زندگی میں معمولات بنائے. میرے شیخ فرماتے جس کے معمولات نہیں ہیں، معلومات تو ہے لیکن معمولات نہیں، فرمایا منزل تک نہیں پہنچ سکتا. منزل کے معمولات بھی چاہیے، گناہوں سے بھی بچے اور پھر کچھ معمولات ہو، کچھ ہو زیادہ نہ ہو، تو تھوڑے بھی کافی ہیں. کہتے اگر آدمی مضر چیز نہ کھائے تو صحت مند تھوڑی چیز بھی اس کی لائف کو اور اس کی صحت کو برقرار رکھے گی. اگر ایک آدمی بڑی تکڑی چیزیں کھاتا ہے، میرے شیخ مثال دیتے تھے کہ مرغا چرغا اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ زہر بھی چاٹتا ہے، تو آپ مجھے بتاؤ کہ اس کی صحت بنے گی؟ کبھی بھی صحت نہیں بنے گی. آج بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ کثرت تو بہت ہے جی، اتنے ہم نے وہ پڑھ لیا، اتنا فلاں چیز پڑھ لی، اتنی فلاں چیز پڑھ لی، لیکن گناہ نہیں چھوڑتے، زہر چاٹنا نہیں چھوڑتے، گناہوں کا زہر. تو آپ مجھے بتاؤ کہ وہ کیسے اثر ظاہر ہوگا اس کا؟ کثرات ظاہر ہونے والے نہیں ہے. لیکن اگر تقوی کے ساتھ رہتا ہے تو تھوڑا عمل بھی اس کو خدا تک پہنچائے گا، اور وہ اس کی روحانی صحت کو آپ زیادہ سے زیادہ بنا دے گا. زیادہ روحانی صحت کا مدار اس پر ہے. یاد رکھو صحت کا مدار اس پر ہے کہ انسان اچھی خوراک بھی کھائے اور اس کے ساتھ مضر خوراک سے، مضر چیزوں سے بھی بچے. اگر یہ 2 چیزیں جمع نہ ہو، مثبت اور منفی، پازیٹو نیگیٹو، تو انسان جو ہے نا وہ منزل پر نہیں پہنچتا. میرے شیخ فرماتے 2 تارے ہوتی بجلی کے لیے، ایک پازیٹو نیگیٹو جب ملتی ہے تو تب یہ بلب جلتا ہے، روشنی ہوتی ہے. فرمایا قلب کا بلب بھی تب جلتا ہے کہ پازیٹو اعمال بھی ہوں اور نیگیٹو یعنی گناہ سے بچے. جب یہ 2 چیزیں جمع ہوتی ہے تو پھر انسان کا قلب روشن ہو جاتا ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے. روشن روشن دل، روشن روشن پیشانی، یہ ہے مومن کی 2 نشانی. ہم نے معاملات بنائے تھوڑے سے صحیح، لیکن اس کے ساتھ اس کا اہتمام کرے، تقوی کا، اپنی تمناؤں کا خون کرے، اپنی رب چاہی پر چلے، من چاہی پر نہ چلے. خون تمنا کا نام ہی تقوی ہے، یاد رکھو. میرے شیخ فرماتے تھے خون تمنا سے انسان کے اندر تمنائیں اٹھتی ہیں، حرام ڈیزائر، اس پر عمل نہ کرے، بس اس کا نام تقوی ہے. اگر کوئی عمل کر لے گا تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچا، کوئی چیز نہیں بچی، سب سے شیطان قابو کر لیں گے اس کو. بس اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑا سا ذکر کریں گے پھر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. ذکر سے پہلے یہ نیت کرے، میں سے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے. ہمارے حضرت والا حضرت شاہ اولاد صاحب اردوئی شریف والے رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ تاکید فرماتے تھے ہر نفلی عمل میں یہ نیت کرے. نفلی حج ہے، نفلی عمرہ ہے، تلاوت ہے، اللہ آپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اس لیے کہ جو نفلی عمل ہے یہ خدا تک پہنچاتا ہے. اس لیے بخاری میں آتا ہے کہ جو آدمی نوافل کے ذریعے نفلی اعمال سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے تو پھر وہ 1 بالش سے آتا ہے، میں 2 بالش سے آتا ہوں، وہ 1 ہاتھ آتا ہے، میں 2 ہاتھ، وہ چل کے آتا ہے، میں دوڑ کے آتا ہوں. لہذا ہر نفلی عمل میں اور ذکر میں خاص طور پر یہ نیت کرے کہ مثل ذکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے. جب لا الہ کہیں یہ تصور کر ہمارا دل دھل رہا ہے
اور اس میں سے گندگی نکل رہی، الا اللہ کہ تو اللہ کا نور عرش سے ہمارے قلب میں داخل ہو رہا ہے. یہ کیونکہ لا الہ ایک ایسی تلوار ہے کہ اگر 100 سال بھی کوئی کفر میں رہا ہو تو ایک دفعہ منہ سے کلمہ نکالے گا سارا کفر دھل جائے گا اس کا. یاد رکھو. تو آپ بتائیں تو پھر ہمارے گناہ کیسے نہیں دھلیں گے بھی اس کلمے سے؟ حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی روزانہ 100 بار کلمہ طیبہ پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا. تو میرے شیخ فرماتے تھے اصل میں جب ہم ذکر کریں گے کلمے کا تو دل دھل جائے گا. تو جب دل دھل جائے گا تو سارے اعمال کرنے بھی آ جائے گا، وہ ساری نیکیاں کرے گا. تو ہر نیکی کو اس کا دل چاہے گا، وہ نماز بھی پڑھنا شروع کر دے گا، سارا کچھ کرنا شروع کر دے گا. کیونکہ اللہ نے لا الہ کی تلوار ایسی بنائی ہر غیر کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے. لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں. ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل
درد دل ہو درد دل ہو درد دل، غیر سے بالکل اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک تسبیح میں ذات لفظ اللہ کے فرمایا، پہلے اللہ پر جل جلالہ کہیں، اللہ جل جلالہ تعالی شانہ، اللہ 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 جل جلالہ تعالی شانہ، اللہ اللہ اینچے شیرین است نام، شیر و شکر می شود جانم تمام، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، عشق میں ذلت میں عزت ہو گئی، لی فقیری ہی بادشاہت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، مٹا دے اپنی ہستی کو، جھونک دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ تعالی شانہ 10 بار یہ استغفار پڑھ لیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین،
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 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 10 بار یہ درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی 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 صلی اللہ علی النبی الامی. اللهم لك الحمد كما انت وصلى على محمد كما انت الوفى البناء كما انت فانك انت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم واقعة كواقعة الوليد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم انا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم حبنا علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعدا. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر سوء المنقلب في المال والأهل والولد. اللهم يسر لنا أمورنا والراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسح على مكانتهم ولا يستطيعون المضي والمجيء إلينا. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا على حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد. کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار ہوں تیرا. تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رو خبردار تیرا. اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، ہماری آل اولاد کو اللہ والا فرما، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما. یا اللہ ہمیں بھی ہماری اولاد کو قیامت تک کی نسلوں کو بغیر استحقاق کے یا اللہ اپنی ولایت اور دوستی اور ولایت صدیقین نصیب فرما، ولایت صدیقیت نصیب فرما. یا اللہ ہم تو اس کے اہل نہیں، لیکن یا اللہ آپ تو لائق ہیں. ہم نالائقوں کی نہ ہٹا کر ہمیں بھی اپنے قرب کے لائق فرما، اپنا قرب خاص ہمیں نصیب فرما. یا اللہ اپنا درد دل ہمیں نصیب فرما. یا اللہ اپنے قرب کی لذت ہمیں نصیب فرما. یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما. تمام ایمان والوں کو اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما. غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس تبلیغی اور مبارک سفر میں جتنے بھی دوستوں نے محبت کی یا اللہ اور اس کام میں تعاون کیا، مدد کی، ان کو برکت عافیت نصیب فرما. جو مجلس میں آئے یا اللہ جن کے ساتھ اٹھے بیٹھے بات کی، بات سنی، یا اللہ سب کو اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما اور اعلیٰ سے اعلیٰ جزائے خیر عطا فرما. ہمارے تمام میزبانوں کو برکت اور عافیت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما. میں سلامت رہوں یہ سلامت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے. میں سلامت رہوں یہ سلامت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے. اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ سفر میں ہمارا ساتھی ہو جا، پچھلوں پر نگران ہو جا. یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ اپنے پیاروں کی محبت ہمیں نصیب فرما، اپنے پیاروں کی صحبت ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ہمیں یا اللہ تقوی کے کمال نصیب فرما
یا اللہ ذکر اور تلاوت پر دوام نصیب فرما، ہر حال میں آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما، رزق روٹی میں خیر و برکت پیدا فرما، قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما، رزق روٹی میں خیر و برکت پیدا فرما۔ یا اللہ جو رزق روٹی سے تنگ ہے یا اللہ وسعت نصیب فرما، وسعت نصیب فرما۔ یا اللہ ان دیار کے مسلمانوں کی خوب حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام اندیشے وسوسے خوف کے جتنے بھی یا اللہ نقشے ہیں ان سب کو دور فرما اور طرح کا اطمینان نصیب فرما۔ یا اللہ یا اسلام کو بلند اور بالا فرما، اور یا اللہ سب کو ایمان والا فرما، سب کو ایمان والا فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، پورے عالم کو عافیت نصیب فرما، پورے عالم پر اپنی رحمت کی بارش فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں امن سکون پیدا فرما، عافیت اور کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انا نسألك بانك الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ یا اللہ مجید ذکر کے اللہ حاجی زبیر صاحب جو بھی میزبان ہیں ان کو خوب برکتیں عافیت نصیب فرما، آنے والے اور آنے والی ماں بہنوں کو یا اللہ خوب برکتیں اور عافیت نصیب فرما، ہمارا آنا قبول فرما، میرا آنا قبول فرما، ہمارے گھر والوں کا آنا قبول فرما، ہماری نجات اور بخشش کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ جنت الفردوس کے ٹھکانے کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ آپ کی خاص یا اللہ عنایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص توجہات کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ سفر کو عافیت والا فرما، برکت والا فرما، واپسی بہت عافیت والی فرما، عافیت والی فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ یہ آنا جانا ہمیشہ قائم اور دائم فرما، قائم اور دائم فرما، پورے عالم میں آپ کی محبت کی بات لے کر چلنے والا فرما۔ اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔